السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حاجر سلام اللہ علیہ کے ہاں جب اللہ تبارک و تعالی نے فرزند جلیل عطا فرمایا سیدنا اسماعیل علیہ السلام، تو خلیل الرحمن ابو الانبیاء امام الناس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے حصول کے لیے ایک بڑی آزمائش پیش آئی کہ اپنی زوجہ مکرمہ اور فرزند جلیل اسماعیل علیہ السلام کو عند بیت اللہ المکرم، بیت العتیق، بیت اللہ شریف، واد غیر ذی زرع، صفا و مروہ شریف کے دامن میں اللہ کے گھر کے پاس چھوڑا۔ اللہ کا گھر بقعۃ المبارکہ صفا شریف مروہ شریف کے دامن میں ہے۔ اس وقت احاطہ کی صورت میں موجود تھا، چونکہ جب سیدنا نوح علیہ السلام کے دور مبارک میں منکرین، متمردین، اہل طغیان اور اہل تمسخر و کفر پر اللہ کے عذاب کا کوڑا پانی کی صورت میں برسا، تو ملائکہ علیہم السلام نے اس عمارت مبارکہ کو اٹھا لیا جو سیدنا آدم علیہ السلام نے ملائکہ علیہم السلام کے تعاون سے مترفع فرمائی تھی۔ احاطہ موجود تھا، حجر اسعد بھی چمک رہا تھا، فاؤنڈیشن میں جنتی یاقوت بھی موجود تھے، لہٰذا نوح علیہ السلام کی بات سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے دور اقدس تک جتنے انبیاء و مرسلین علیہم السلام تشریف لائے، وہ یہاں تشریف لا کر احاطہ کا طواف کرتے تھے۔ اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ مکرمہ اور اپنے فرزند کو بٹھا دیا اور تشریف لے جانے لگے۔ حضرت حاجر سلام اللہ علیہ نے آواز دی، آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ حضرت حاجر سمجھ گئے کہ اللہ کی منشا یہی ہے کہ اللہ کا خلیل ہم سے بات بھی نہ کرے، تو حضرت حاجر نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جاؤ، اطمینان سے جاؤ، ہمیں جس رب کے سپرد کر رہے ہو وہ رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ایمان ہے حضرت حاجر کا علیہ السلام۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، آپ اپنے فرزند کے لیے پانی ڈھونڈنے لگی، کبھی صفا شریف کبھی مروہ شریف، دونوں مبارک پہاڑیوں کے درمیان، شعائر اللہ کے درمیان، اور شعائر اللہ اس وجہ سے ہوئے کہ ان پہاڑیوں نے حضرت حاجر سلام اللہ علیہ کے قدوم میمنت لزوم سے نسبت پائی۔ نسبت حاجر کی وجہ سے یہ دونوں پہاڑیاں شعائر اللہ ہو گئے۔ ان دونوں پہاڑیوں نے حضرت حاجر کی نورانی قدموں کا بوسہ لیا تو شعائر اللہ کے مرتبہ پر فائز ہو گئے۔ نسبت کا شرف ملاحظہ کیجیو۔ ساتویں شوط پر آپ کو خیال آیا کہ میں اپنے بچے کو دیکھ لوں۔ جب وہاں تشریف لائیں تو آپ کے مبارک قدموں کی نیچے، تلووں کی نیچے چشمہ ابل آیا۔ آپ نے فرمایا زم زم، ٹہر جا ٹہر جا۔ پانی پر پھیلا نہیں لیکن نیچے کی طرف گیا، گہرائی میں پانی کا ذخیرہ بہت سوا ہوا۔ آپ نے خود پانی شوق فرمایا، اپنے فرزند جلیل کی شیر خارگی فرمائی۔ اب وہاں جس وقت طیور نیچے آتے تھے
تو قریب ہی ایک خانہ بدوش قبیلہ بنو جرہم گزر رہا تھا۔ انہوں نے پانی کے آثار پرندوں کی صورت میں ملاحظہ کیے۔ وہاں جب آئے، حضرت حاجر سلام اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی داستان تقدیس سنی تو خدمت پر مصر ہو گئے۔ پورا قبیلہ آپ کا خدام ہو گیا۔ بعد میں اسی قبیلہ بنو جرہم میں سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تحیل ہوا، شادی ہوئی۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام، تمام عیسیٰ علیہ السلام تک آب زمزم کا چشمہ رواں دواں رہا۔ خلق خدا حج کرتی رہی، زیارت کرتی رہی، آب زمزم سے لطف اندوز ہوتی رہی۔ سیدنا عدنان جو پوتے پڑ پوتے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے، ان کی اولاد نے بقعہ مبارکہ مکہ المکرمہ کو آباد کیا، اللہ کے گھر کو بسایا، اللہ کے گھر کی خدمت کی، زائرین کے لیے، حجاج کے لیے، معتمرین و معتمرات کے لیے اعلیٰ انتظام کیے۔ حضرت قصی ابن کلاب سلام اللہ علیہ، حضرت ہاشم سلام اللہ علیہ، حضرت عبد المطلب سلام اللہ علیہ، سب نے۔ حضرت قصی ابن کلاب خطبہ دیتے تھے اور آخر میں فرماتے تھے، مجھے اپنے پشت سے اپنے فرزند کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ کا آخری نبی جلوگر ہونے والا ہے۔ اب ایک نامسعود واقعہ پیش آیا کہ امیہ نامی شخص نے، جو کہ ممنون اسے ہونا چاہیے تھا قریش کا، یعنی حضرت عبد شمس نے، جو حضرت عبد مناف کے بھائی تھے، ان کی نرینہ اولاد نہیں تھی، انہوں نے عکاظ کے میلے سے ایک بچہ بردہ فروشوں سے واگزار کرایا، منہ مانگے دام دے کر۔ عربی زبان میں اگر کوئی بچہ جو لاوارث ہو، وہ مرکز پالے، کفالت پالے، ولا پالے، موقر اور معزز خاندان کا، تو پھر امیہ کہلایا جاتا ہے۔ حضرت عبد شمس کے ولا میں آیا، سرپرستی میں آیا، کفالت میں آیا۔ حضرت عبد شمس نے ان کو اپنا متبنہ بنایا۔ لیکن جب یہ بڑا ہوا، حضرت عبد شمس دنیا سے تشریف لے گئے، تو یہ امیہ شیطان کے راستے پر چلا۔ یہ ریا پسند تھا، یہ حاسد تھا، یہ متکبر تھا، یہ مفسد تھا۔ اس نے حضرت ہاشم سے، جن کی توقیر اور عزت چار بانگ عالم میں پھیلی ہوئی تھی، خانہ کعبہ کا انتظام و انصرام کرنا، بیوہ کی خبرگیری، یتیم پر شفقت، مسکین کو طعام کھلانا، زائرین اور حجاج اور معتمرین کا احتشام رکھنا، ان کے لیے بندوبست کرنا، خانہ کعبہ شریفہ کی تزئین و آرائش کرنا، معاملات سماجی ہوں، معاشی ہوں یا روحانی ہوں، سب کے سرپرست حضرت ہاشم تھے۔ حضرت ہاشم علیہ السلام کا سلام اللہ علیہ کا پروانہ حبشہ میں بھی چلتا تھا، بازنطین میں بھی چلتا تھا اور ساسان میں بھی چلتا تھا۔ آپ کے اس مرتبہ سے حسد کھایا امیہ نے اور کہا کہ اب یہ انتظام میرے سپرد کر لو۔ حضرت ہاشم نے لاکھ سمجھایا کہ آپ کا منصب نہیں ہے، لیکن وہ فتنہ و فساد پر آمادہ ہوا، جھگڑے پر آمادہ ہوا، فساد پر، جنگ پر۔ تو سیدنا خلیل الرحمن علیہ السلام کے باب میں قرآن پاک میں آیا ہے، من دخلہ کان آمنا، جو اس گھر میں آئے وہ خود بھی مامون رہے گا اور اس کی وجہ سے باقی بھی مامون رہیں گے۔ حضرت ہاشم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہمارے چچا نے آپ کو بیٹا تو بنایا تھا، اگر انتظام کر سکتے تو آ جاؤ۔ اب
جو ہی امیہ نے انتظام سنبھالا اگلی ہی دن آب زمزم کا کنواں خشک ہو گیا۔ آب زمزم، خانہ کعبہ، یہاں جتنی بھی شعائر ہیں وہ سب اپنے متولی کو بھی جانتے ہیں، اپنے حقدار کو بھی جانتے ہیں، اپنے زائر کو بھی جانتے ہیں۔ اب رونق کم ہونے لگی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جد تھے، ان کا نام زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موحد تھا، یکتا پرست تھا، مومن تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال خراب ہو رہی ہے، یہ منصب امیہ کا نہیں ہے، یہ تو حضرت ہاشم کا منصب ہے۔ لیکن امیہ جھگڑے پر آمادہ تھا، سو ایک بڑا درمیانہ فیصلہ کیا حضرت زید بن عمر بن نفیل نے کہ ہم حضرت اموریہ کے پاس، بعض نے اور نام بھی لکھا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے الہامی کتب کے مطابق فیصلہ کراتے۔ تو جس وقت یہ دونوں قافلے وہاں گئے، راستے میں صحرا پڑا، مشکیزیں خشک ہو گئے، پانی ختم ہو گیا، جانوں کے لالے پڑ گئے۔ حضرت ہاشم نے کہا قبریں کھود لو تاکہ پھر ہم قبروں میں بیٹھ جائیں، بعد میں صحرائی آندھیوں اور تعاملات کی وجہ سے قدرتی طور پر ہمارے مقابر بن جائیں گے، لیکن جب قبروں میں بیٹھو تو اس سے پہلے اونٹوں کے گھٹنے کھول دو۔ اونٹوں کے گھٹنے کھولے جانے لگے تاکہ ان کو کسی طرف ہانکا جائے اور ان کی زندگیاں بچ جائیں۔ حضرت ہاشم کی رحم دلی، آپ رحمت للعالمینی کا تسلسل ملاحظہ فرمائیں۔ یا کو مولا علیہ السلام کی جد امجد حضرت ہاشم۔ تو سب سے آخر میں آپ کا سفید اونٹ جس کا کچھ رنگ سرخ تھا، جب اس کو اٹھایا جانے لگا تو اس کی چھاتی کی نیچے سے زمین سے چشمہ ابل پڑا۔ آپ کے خدام اس کی طرف لپ کے آپ نے روک لیا، فرمایا پہلے ان کو پانی پینے دو۔ بنو امیہ کا قافلہ پہلے آئے، پانی پیے، اپنے مشکیزے بھرے، اس کے بعد آپ۔ اب جب یہ سارا سلسلہ مکمل ہو گیا تو حضرت ہاشم نے کہا چلیں۔ حضرت زید بن عمر بن نفیل نے فرمایا کہ اب تو صحرا نے فیصلہ کر دیا کہ حق کس کے ساتھ ہے، واپس پلٹے۔ حضرت ہاشم جلد اللہ کے حضور تشریف لے گئے۔ سیدنا شیبۃ الحمد عبد المطلب سلام اللہ علیہ نے خانہ کعبہ کا انتظام و انصرام سنبھالا۔ سیدنا خلیل الرحمن علیہ السلام آپ کے خواب میں آئے، فرمایا میرے بیٹے فلاں جگہ پر کھدائی کرو، آب زمزم کا چشمہ بازیاب ہو جائے گا۔ آپ نے اپنے بڑے بچوں حضرت زبیر، حضرت حارث علیہم الرضوان، اپنی تینوں گھر والیوں حضرت سمرہ، حضرت نتیلہ، حضرت فاطمہ علیہن السلام کے ساتھ کھدائی شروع کی۔ ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے الایام العرب، اس میں یہ تفصیل موجود ہے، اور ایک عمدہ کتاب اس موضوع پر ڈاکٹر طہ حسین مصری نے بھی لکھی، اس میں بھی تفصیل موجود ہے۔ کچھ دن بعد چشمہ ابل پڑا اور اس وقت سے آج تک جاری و ساری ہے، پوری دنیا میں اس کی برکتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ آب زمزم دوا بھی ہے، مشروب بھی ہے، غذا بھی ہے۔ آب زمزم کو بندہ جس بھی نیت سے پیے انشاءاللہ وہ ارادہ باریاب ہوگا۔ کوئی غذا کے نقطہ نظر سے پیے تو شکم سیری ہوگی، پیاس کے نقطہ نظر سے پیے تو انشاءاللہ یہاں پر سیرابی ہوگی، اور اگر اس نقطہ نظر سے پیے کہ میں شفایاب ہو جاؤں تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ بہت برکتوں والا ہے، اللہ نصیب کرے، ہر سال نصیب کرے۔ جزاکم اللہ۔